अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एक बेड़े पर से सुल्तान सतलमश के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सतलमश जैसा कि मैंने कहा है, मैं नहीं चाहता कि कोई खराबी हो, वरना तुम खुद को कस्तामोनी में पाओगे। तुम जानते हो। करीब ही में सरोजा बहादुर से कहता है, जबकि तमाम जहाज एक दूसरे के इतने करीब खड़े हैं, इनमें से किसी बैरल से बारूद के निकलने से आग लग गई तो हमारी हालत काबिल रहम होगी। इसलिए में सुल्तान उनके पास पहुंचते हैं। बहादुर के इशारे पर सरोजा चला जाता है और बहादुर सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, हमारी बहरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारी बेड़ों पर मुश्तमिल है। आपके हुक्म के मुताबिक तमाम एक ही वक्त में रवाना होकर पौंड्स के रास्ते पर चलेंगे। आपके बनाए हुए जदीद तरीन बहरी जहाजों के साथ आज तक कभी न देखे जाने वाले 300 बहरी बेड़ों के मालिक हैं। लेकिन इन तमाम जहाजों का एक ही वक्त में रवाना होना मुझे परेशान करता है, क्योंकि हमारे बेड़ों में से कुछ बहुत भारी हैं। उनमें से जो भारी हैं उनको दूसरों के करीब पहुंचने में वक्त लगेगा और इससे मुहिम में भी ताखीर होगी। सुल्तान पूछते हैं, और कुछ? तो बहादुर कहता है, हमारी कश्तियां बारूद और तोपों से भरी हुई हैं। माज़अल्लाह अगर किसी एक को भी आग लगी या कोई धमाका हुआ तो ये दूसरी तमाम कश्तियों तक फैल सकता है। मुझे बस यही फिक्र है। सुल्तान कहते हैं, हमें लगा था कि आजमाइशों से गुजरने वाला दिमाग अक्लमंद हो जाता है। हमने तुम्हें ये शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि हल तलाश करने के लिए दिया है। तो बहादुर कहता है, सुल्तान आप हक बजानिब हैं। हल यह है कि बहरिया के एक हिस्से को पेश के तौर पर पहले ही अस्फंदियार ओगलों के बंदरगाह सैनोब भेज देते हैं और इसके अलावा वो आपका रिश्तेदार भी है। सुल्तान कहते हैं, जंग में एहतियात और रज़्द एक फ़न है और इस फ़न में उम्मीद मार देती है और अभी तक हमारा अस्फंदियार ओगलों के साथ कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। आप फिर भी एहतियात बरतें, किसी से कोई उम्मीद ना रखें। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुलेमान पौंड्स की रोमन सल्तनत में दाखिल होता है, जहाँ पैदरी खड़ा उसे खुशामदीद कहता है। तो सुलेमान पूछता है, तुम्हारे शहनशाह ने मेरा इस्तकबाल क्यों नहीं किया? जवाबन पैदरी कहता है, वो उस दावत का इंतजाम कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए तैयार की है। घोड़े से उतरने के बाद सुलेमान कहता है, चूंकि उसने मेरा इस्तकबाल करने के लिए तुम्हें भेजा है तो यकीनन आप शहनशाह के लिए कोई खास शख्स होंगे। पैदरी कहता है, वफादारी और बर्दाश्त की गई तकलीफ ही कदर का तयन करती है। मैं वफादार हूँ और आप अपनी होने वाली बीवी की मौत की वजह से दुखी हैं और इसलिए हम दोनों कीमती हैं। सुलेमान उसके पास होते हुए कहता है, लड़की को तुमने ही मारा होगा, यही सच है ना? पैदरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पूछता है, लड़की को? मैं समझा नहीं। तो सुलेमान कहता है, तुम सिर्फ मेरे बाबा को ही इस झूठ पर यकीन दिला सकते हो कि उस्मानियों ने शहजादी जूलिया को मारा है। ताहम ये अहम नहीं है, सबको वही मिल गया जो वो चाहते थे। अब मुझे जियाफत की मेज पर ले चलो। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इस्लाम्बोल में सुल्तान अली बे से कहते हैं, आप कह रहे हैं कि आपने ये सब करमान सरजमीन में देखा है? तो अली बे कहते हैं, मेरे सुल्तान ऐसा ही है। सुल्तान पूछते हैं, तो उन चीजों के बारे में क्या ख्याल है जो नजर से परे हैं? क्या वो हमारी तंबीह पर रुक जाएंगे? अली बे कहते हैं, सुल्तान इब्राहिम उसकी आंखों में आग इस बात की दलील है कि वो तंबीह पर नहीं रुकेगा। ताहम उस्मानियों की ताकत ने तुर्कमानों को इस सफ में से हटा दिया है। सुल्तान कहते हैं, जैसा कि आपने कहा, अगर वो अब भी फितने की आग भड़काने का इरादा रखते हैं तो वो अपनी सफों को मुकम्मल करने के लिए दीगर साथियों का दरवाजा खटखटाएंगे। आले उस्मान की मलकियत पे नजर रखने वाले ताकतवर साथियों के साथ चलें। खैर, हमने अपना फर्ज निभाया है, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जो तंबीह से राह रास्त पर नहीं आएगा उसके लिए हमारे पास एक और हाथ भी है। पौंड्स में सुलेमान शहनशाह कोमिनोस और दीगर साथियों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और कहता है, गोश्त अच्छा है, मगर मेरे बाबा होते तो ये गोश्त ना खाते। क्या आप जानते हैं क्यों? बज़ाहिर आपने इसकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है। मसाले, चटनी मुझे ये पसंद है, ताहम मेरे बाबा अभी भी खुश गोश्त को पसंद करते हैं। कोमिनोस हंसते हुए कहता है, पुराने तुर्कों की तरह। तो सुलेमान कहता है, जब हमारे आबाओ अजदाद किसी मुहिम पर निकलते थे तो उनकी वाहिद खुराक खुश गोश्त होता था। यह सुन के योर्गो कहता है, तो इसका मतलब है कि आपके बाबा अब भी माजी के साथ अपना रिश्ता मजबूती से कायम रखे हुए हैं। सुलेमान कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अपने बाबा जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। काफी अरसे से मामलात में संभाल रहा हूँ। यानी काफी अरसे से आप मेरे बाबा से नहीं बल्कि मेरे साथ मामलात कर रहे हैं। योर्गो पूछता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो आपकी तशरीफ आवरी किस वजह से हुई? सुलेमान कहता है, मैं सिर्फ देखना चाहता था। कोमिनोस पूछता है, क्या? तो सुलेमान कहता है, एक ऐसा शख्स जिसने जिंदा रहने के लिए अपनी ही बेटी को मार दिया हो। भला वो मुझे क्या दे सकता है? मैं उसे देखना चाहता था शहनशाह। यह सुनते साथ ही शहनशाह शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, और क्या आपके बाबा सुल्तान इब्राहिम भी ऐसा ही सोचते हैं? सुलेमान कहता है, मैंने आपको बताया है कि आप जिससे मामलात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ, लेकिन अगर आप वाकई मुतजस्सिस हैं कि मेरे बाबा को हकीकत का इल्म है या नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। वो कुछ नहीं जानते, परेशान ना हूँ। कोमिनोस कहता है, ठीक है, फर्ज कर लें कि मैंने अपनी बेटी को मारा है और इस तरह मैं करमान ओगलों और उस्मानियों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहता था और आप इससे वाकिफ हैं, तो फिर तुम तुर्कों के दरमियान जंग रोकने के बजाय मेरे साथ खाना क्यों खा रहे हो?
جواباً سلیمان کہتا ہے مستقبل کے لیے۔ تو یورگو پوچھتا ہے تو کیا آپ ہمارے ساتھ اتحادی بن کر اپنا مستقبل بچائیں گے؟ سلیمان کہتا ہے یہاں کے بعد میں اسفندیار اوغلو قاسم سے ملاقات کروں گا۔ اگر میں اس کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہوں، جو کہ میں کر لوں گا، تو مہمت کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ یہ سن کر کومینوس کہتا ہے آپ کے سفر میں پیدری آپ کا ساتھ دے گا۔ اگر یہ قاسم سردار سے کہے کہ مہمت کتنا ظالم ہے تو شاید آپ اسے آسانی سے قائل کر لیں گے۔ سلیمان کہتا ہے آپ اپنی بیٹی کے قاتل سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھے ہی تو استعمال نہیں کر رہے شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتا ہے پیدری وہ شخص ہے جو میری بیٹی اور میری فوج سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی اس سے اچھی بنے گی۔ دوسری طرف سلطان ٹہلتے ہوئے محمود پاشا سے کہتے ہیں آپ کو باعزت کے ساتھ اس سفر پر جانا ہوگا محمود پاشا، آپ کی واپسی ایک مضبوط اتحاد اور ایک مبارک مہم کا آغاز ہوگی۔ محمود پاشا کہتے ہیں اس سفر پہ نکلنے اور اسفندیار سرزمین پر آپ کا نائب بننے کے لیے ایک اور بھی خواہش مند تھا، لیکن افسوس کے اسحاق پاشا نے اپنی غفلت کی وجہ سے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ کھو دیا۔ تاہم میں نے سوچا تھا کہ آپ اسے ریاستی معاملات سے ہی نہیں ہٹائیں گے بلکہ اسے پائے تخت سے بھی نکال دیں گے۔ یقیناً حتمی فیصلہ ہمارے سلطان کا ہی ہے۔ سلطان قدر غصے سے کہتے ہیں کتنا افسوسناک ہے صدر اعظم پاشا، ہے نا؟ ہمیں ہمارا اعتماد توڑنے والے کو نظر کے سامنے اور آپ جیسے قابل بھروسے شخص کو دور رکھنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ آپ وہ غفلت نہیں برتیں گے جو اسحاق نے برتی۔ میرے نائب کے طور پہ جب آپ اسفندیار کی سرزمین پر پہنچیں تو قاسم بے کو میرا سلام کہنا۔ وہ اگر اتحاد اور رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہے تو اسے پونٹس کی فتح سے حق سے زیادہ ملے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمود پاشا چلا جاتا ہے۔ ادھر کومینوس پوپ کے پادریوں اور امانتوں کے بارے میں جاننے والے پادریوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ سلطان محمد ہمارے قریب آ رہا ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں میرا صبر اور آپ کے لیے میرا احترام بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک ذمہ دار عیسائی کی طرح مقدس امانتوں کا ٹھکانہ بتائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی پادریوں میں سے ایک پادری جانے لگتا ہے تو کومینوس کا ایک سپاہی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور دوسرا پادری کہتا ہے ہم امن اور خوشحالی کے لیے ان امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر وہ تمہارے ہاتھوں میں رہیں تو وہ عذاب لائیں گی، ہم انسانیت کو اس صورتحال سے نہیں گزرنے دیں گے۔ یہ سن کر کومینوس پوپ کے پادری جان کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا آپ کو ان کی ضرورت ہے؟ تو پادری جان کہتا ہے انہوں نے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں شہنشاہ، ان کا معاملہ اب ان جہنم کے نگہبانوں کے ساتھ ہے۔ اس کے اشارے پر کمانڈر آگے بڑھتا ہے اور تلوار نکال کے پہلے پادری کو جہنم واصل کر دیتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مگر ان میں سے کوئی بھی راز نہیں بتاتا۔ آخری بچ جانے والا اس سے کہتا ہے تمہیں انہیں نہیں مارنا چاہیے تھا، تم نے اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ تو کمانڈر کہتا ہے ہم ویٹیکن سے یہاں 3 گنگوں کی منتیں کرنے نہیں آئی۔ یہ کہتے ساتھ وہ آخری کا بھی کام تمام کر دیتا ہے۔ سب کے خاتمے کے بعد کومینوس پادری جان سے کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ مقدس امانتوں کا ٹھکانہ تلاش کر لیں گے پادری، ورنہ آپ اتنی لاشوں کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو پادری جان کہتا ہے ہمیں جس چیز کی تلاش ہے وہ اسی خانقاہ میں ہے، میں یہ بات جانتا ہوں، اب ہمیں اجازت دیں، میں یہاں سے بڑی خوشخبری کے ساتھ نکلوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی کومینوس چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبول میں سلطان کے کمرے کے باہر کھڑے محافظ سے لطفی کہتا ہے مجھے ایک اہم معاملے پر سلطان سے بات کرنی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ محافظ اس سے کہتا ہے اگر سلطان کو کچھ بتانا ہے تو میں بتا دوں گا، وہ اس وقت مصروف ہیں، مگر لطفی اس سے کہتا ہے مجھے اسی کے لیے تو وہ توقات سے یہاں لائے ہیں، تم مجھے اجازت دو۔ تو یوسف کہتا ہے میں خاص سلطان کے کمرے کا سربراہ ہوں۔ لطفی کہتا ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ کمرے کی صفائی کرو۔ یوسف غصے سے کہتا ہے کمرے کا سربراہ جو سلطان کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے میں وہ ہوں، صرف وہی سلطان کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے، اور اگر باقی کوئی بھی حاضر ہونا چاہتا ہے تو اسے میری اجازت سے ہی گزرنا ہوگا۔ لطفی کہتا ہے ارے واہ بھائی کیا ایسی بات ہے، وہ تم پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ یوسف کہتا ہے اتنا کہ اپنی آرام گاہ اور تمام رازداری سپرد کر سکتے ہیں۔ لطفی کہتا ہے میں تمہارے عہدے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکا جب تم نے مجھے کمرے کا سربراہ کہا، واہ 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 تم بہت خوش قسمت ہو۔ اس لیے میں سپاہی کمرے سے باہر آ کر کہتا ہے ہمارے سلطان ملا لطفی کے انتظار میں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی لطفی کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ادھر پادری جان خانقاہ کو گھورتے ہوئے جائزہ لے رہا ہوتا ہے، اس لیے میں وہ ایک تصویر کو دیکھتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے وہ گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اندھیرے میں کیا ہے اور روشنی اس کے ساتھ ہے۔ ڈینیل 2:22۔ جان ایک طرف دیکھتے ہوئے الفاظ دہراتا ہی چلا جاتا ہے، وہ گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور روشنی اس کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ تیزی سے نشانی کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ ادھر لطفی سلطان کے پاس بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ شہنشاہ قسطنطینوس نے اپنی ماں ہیلن کو کچھ بھیج دیا اور وہاں سے جو چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب سمجھی جاتی تھی جیسے مقدس مٹی، مقدس کیلیں اور سنگ مرمر کے پتھر سے بنا مقدس پیالہ اور بہت سی دوسری مقدس تبرکات لے کر آئی۔ یہ سن کے سلطان پوچھتے ہیں یعنی تمہارا خیال ہے کہ جب ہم نے شہر فتح کیا تو مقدس امانتوں کو پونٹس منتقل کر دیا گیا یا وہ اب بھی یہاں ہیں؟ لطفی کہتا ہے ولاد سے کوئی خبر ملے بغیر یقین سے کہنا مشکل ہے، میرے سلطان معاف کیجیے گا، لیکن یہ مقدس امانتیں یا ان کی تصویر، ان مقدس امانتوں کو تلاش کرنا اتنا اہم کیوں ہے؟ سلطان کہتے ہیں لطفی اسے لگام کی طرح سمجھیں، اگر وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ہوں تو وہ متحد ہو کر چاروں طرف سے ہم پر حملہ کریں گے، لیکن اگر یہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں تو ہم ان کے لگام کھینچ کر انہیں روک سکتے ہیں۔ لطفی
لطفی کہتا ہے سلطان آپ بجا فرما رہے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں تو تم متجسس ہو کے چند مقدس امانتیں عیسائیوں کو کیسے متحد کر سکتی ہیں؟ تو لطفی کہتا ہے میرے سلطان، آپ کو جو چیز مختلف بناتی ہے وہ ان کتابوں میں نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں، بلکہ لوگوں کو کتابوں کی طرح پڑھنے میں ہے۔ سلطان کہتے ہیں پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے انطاکیہ میں قبضہ کر لیا۔ کربوغا سردار نے پھر اسے واپس لینے کے لیے شہر کا محاصرہ کیا۔ صلیبی مشکل حالات میں تھے، شہر گرنے کو تھا، لیکن انہی دنوں انہیں عزیز پیتروس کے چرچ میں ایک مقدس نیزہ ملا۔ اس سے عیسائیوں میں دوبارہ جوش پیدا ہو گیا۔ اس سے ملنے والی قوت سے وہ سب متحد ہوئے اور محاصرے کو توڑ دیا۔ لطفی کہتا ہے اب میں سمجھ گیا کہ یہ مقدس امانتیں کتنی عام ہیں اور انہیں تلاش کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر لطفی کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے سلطان، آپ کو ولاد اور کراتوروں پہ بہت بھروسہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں سے پہلے مقدس امانتیں تلاش کر پائیں گے؟ یہ سن کے سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔